بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج صراط مستقیم چینل کے اس پروگرام میں ہم زیر بحث قانون 295C کے حوالے سے شبہات اور اعتراضات کے مدلل جواب دیں گے۔ ناظرین، پہلا اعتراض انجینئر محمد علی مرزا نے کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ من سب نبیًا فقتلوہ، کہتا ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے۔ بابا جی تھے خادم رضوی صاحب، انہوں نے ایک جھوٹی روایت بچے بچے کو رٹوا دی، کمزور بھی نہیں، جھوٹی روایت، من سب نبی فقتلوہ، جو نبی کو گالی دے اسے قتل کر دو، یہ جھوٹی روایت ہے۔ اس میں ایک راوی ہے جس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ کذاب ہے۔ راوی ہے عبید اللہ، جس کو امام نسائی کہتے تھے کہ یہ کذاب ہے، حدیثیں گھڑتا تھا۔ شیخ البانی نے بھی اس روایت کو کہا یہ جھوٹی روایت ہے۔ ناظرین، یہ جو راوی ہیں ان کا نام ہے عبید اللہ بن محمد بن عبید اللہ العمری۔ ان کے بارے میں یہ تو کہتا ہے کہ یہ کذاب ہیں، لیکن جو محدثین اکرام ہیں وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، سب سے پہلے ہم ان کا قول دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر امام یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ لیس بہ بأس، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس کی جو سند ہے وہ قابل قبول ہے۔ یہ قول ان کا تہذیب الکمال جلد 19 صفحہ 214 پر ہے۔ دوسرا جھوٹ اس نے یہ بولا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ کذاب ہے، جبکہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے عبید اللہ بن محمد بن عبید اللہ العمری کے بارے میں اپنی کتاب الضعفاء الکبیر میں یہ کہا ہے کہ لیس بالقوی، یہ قوی اور معتبر نہیں ہے، لیکن ان کو کذاب نہیں کہا گیا۔ اس کے بعد علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صدوق زاہد فیہ لین، سچا ہے، زاہد ہے، لیکن اس میں کچھ نرمی ہے۔ یہ بات انہوں نے میزان الاعتدال جلد 3 صفحہ نمبر 18 پر لکھی۔ اس کے بعد امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صدوق عابد فیہ لین، سچا ہے، عبادت گزار ہے، مگر سند کے اعتبار سے اس میں ضعف ہے۔ اب ضعیف ہونا اور کذاب ہونا یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ کذاب قطعاً کسی بھی محدث نے ان کو نہیں لکھا۔ ہر محدث نے جس نے بھی ان کے اوپر کوئی بات کی، کلام کیا، انہوں نے ان کو ضعیف کہا ہے، لیکن کذاب کسی نے نہیں کہا۔ اب ہم آپ کی بات کی طرف چلتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، چلیں مسئلہ ہمارے لیے تب بنے جب کہ ہمارے پاس پورے اس ذخیرہ احادیث کے اندر ایک ہی چیز تھی کہ وہ کیا، کہ من سب نبیًا فقتلوہ۔ اب تو اس پہ اعتراض کرتا، پھر تو چلو کوئی نہ کوئی تیری بات مان لیتا، لیکن تیری کم علمی اتنی زیادہ ہے کہ تو کچھ سوچتا نہیں ہے بات کرنے سے پہلے۔ آؤ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں زمانہ نبوت کے اندر۔ سب سے پہلے چلتے ہیں نمبر 1 پر، وہ تھا کعب ابن اشرف یہودی۔ یہ شخص، اس کا جرم یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اشعار کہا کرتا تھا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا تھا، مشرکین کو بھڑکاتا تھا۔ اس کی سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ان کے ساتھیوں نے اسے قتل کیا۔ حوالہ صحیح بخاری 4037، صحیح مسلم میں 1801۔ دوسرا ابو عفق، اس کا جرم یہ تھا کہ یہ بھی ایک یہودی تھا جو مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر اگلتا تھا، گستاخانہ اشعار کہتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا۔ تیسرے نمبر پر عصمہ بنت مروان، یہ ایک عورت تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی، اشعار پڑھتی تھی، اہل مدینہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسانے کے لیے اشعار کہا کرتی تھی، تو ان کو ایک صحابی عمیر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ اب آگے چلیں، ابو رافع سلام بن ابی الحقیق، یہ شخص مدینے میں رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ باتیں کرتا تھا، قریش اور یہود کو مسلمانوں کے خلاف اکساتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اسے قتل کیا۔ حوالہ صحیح بخاری 4039۔ اب آ جاؤ نضر بن حارث،
یہ شخص مشرکین میں سے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ باتیں کرتا تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قتل کیا گیا۔ عقبہ بن ابی معیط، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور اذیت رسانی میں مبتلا تھا، اس کو بھی قتل کیا گیا میرے نبی کے حکم کے اوپر۔ اور اس کے بعد اب یہ وہ دور تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس میں اور بھی واقعات تھے۔ اسی طرح ایک نبینہ صحابی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے، اعلان ہوا کہ ایک عورت کو رات کو قتل کر دیا گیا۔ پوچھا کس نے قتل کیا؟ یہ نبینہ صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ میری بیوی تھی یا ام ولد تھی، میں نے اس کو قتل کیا کیونکہ آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پکڑ نہیں کی اس کے اوپر۔ اب آگے چلتے ہیں کہ یہ دور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب آ جاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مہاجر بن ابی امیہ جو یمن کے امیر تھے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک عورت تھی جو مرتد ہو گئی اور وہ گانوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو بیان کیا کرتی تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ فقطع یدہا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا، ونزع ثنیتہا، اور اس کے دانت سامنے والے نکال دیے۔ فبلغ ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی۔ فقال لہو، تو انہوں نے کہا لولا ما فعلت لامرتک بقتلها، اگر تو ایسا کام نہ کرتا تو میں تجھے حکم دیتا اس کو قتل کر دو۔ لأن حد الانبیاء، کیونکہ انبیاء کے بارے میں جو حد ہوگی، لیس یشبہ الحدود، یہ عام حدود کی طرح نہیں ہوگی۔ اب تو کہے گا اس کا حوالہ کیا ہے؟ یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا، اس کے علاوہ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں ذکر کیا، امام ابن قدامہ نے المغنی کے اندر ذکر کیا، فتاوی ابن تیمیہ میں بھی یہ قصہ موجود ہے۔ اب آگے آ جاؤ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک شخص کو لایا گیا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا اسے قتل کر دیا جائے۔ ایک اور روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک نصرانی آیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من سب اللہ او سب احدا من الانبیاء، اگر کسی نے اللہ یا اللہ کے کسی رسولوں میں سے کسی کو کوئی سب و شتم کیا فقتلوہ، اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ بھی حوالے موجود ہیں، آپ اگر جاننا چاہیے ہم سے لے سکتے ہیں۔ اب آگے اس کے بعد چلتے ہیں، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک زندیق ملحد جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ الفاظ کہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہو قد کذب، اس نے جھوٹ بولا، فقتلوہ، اسے قتل کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ایسے لوگوں کے خلاف سخت کاروائی کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہوئے تھے۔ خلافت راشدہ کے بعد حضرت عمر ابن عزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور کے اندر جو کوفہ کا عامل تھا، انہوں نے خط لکھ کے پوچھا اور مشورہ طلب کیا کہ ایسے آدمی کو قتل کیا جائے کہ من سب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی ہو، فکتب الیہ، تو ان کی طرف واپس جواب بھیجا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، انہ لا یحل قتل امرئ مسلم، کسی بھی مسلمان کا قتل اس وجہ سے جائز نہیں کہ مسلمانوں میں سے کسی ایک کو وہ گالی دے، الا رجلا، مگر ایسا آدمی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سب و شتم کیا ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا۔ من سبہا، جس نے ایسا عمل کیا، فقد حل دمہ، اب اس کا خون حلال ہے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ خلافت راشدہ بھی ہو گئی۔ اسی طرح خلافت امویہ کے اندر اور خلافت عباسیہ کے اندر فقہاء کرام نے یہ اصول برقرار رکھا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اسے قتل کیا جائے۔ مشہور عباسی خلیفہ ہارون الرشید اور المہدی کے دور میں ایسے گستاخوں کو قتل کیا گیا۔ فقیہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جو کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اس کی سزا قتل ہے۔ اسی طرح اندلس اسپین میں بھی گستاخوں کی سزائیں یہی تھی کہ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرنے والوں کو قتل کیا گیا۔ مشہور فقیہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں ان واقعات کا ذکر کیا ہے۔ خلافت عثمانیہ میں بھی اسی طرح گستاخ رسول کا جرم جو تھا وہ ریاستی قانون میں شامل تھا کہ اس کی سزا موت ہی مقرر ہوئی۔ اسی طرح 17ویں صدی میں سلطان مراد جہارم
اس نے بھی ایک عیسائی کو شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی پر سزائے موت دی. اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ایک ہندو گستاخ رسول کو عدالت کے حکم پر سزا سنائی گئی. ناظرین یہ وہ تھے وہ تمام ثبوت کہ جو ہم نے مرزا صاحب کو اس لیے سنائے کہ ایک روایت جو تو کہتا ہے ضعیف ہے اس ایک روایت کو چھوڑ دو. یہ تسلسل کے ساتھ ہونے والے واقعات اس بات پر دلیل ہیں کہ اگرچہ یہ حدیث آپ کو ضعیف نظر آتی ہے لیکن پس منظر کے اندر جو واقعات ہیں وہ بالکل صحیح ہیں اور صحیح کتابوں کے اندر موجود ہیں. لہٰذا کسی بھی صورت میں یہ قانون ضعیف نہیں ہوتا اس ایک حدیث کی وجہ سے. یہ تھے وہ تمام حقائق جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے. اب مرزا صاحب کو سمجھ جانا چاہیے کہ اگر ایک حدیث جو آپ کو ضعیف نظر آتی ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. بے شمار واقعات آپ کی نظر میں آ چکے ہیں. اگر آپ نے پہلے نہ پڑھے ہوں اب پڑھ لیجئے. یہ سارے واقعات موجود ہیں. کسی بھی صورت میں یہ 295 کا جو قانون ہے اس میں کسی قسم کی ترمیم نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی بھی اس قانون کو چھیڑے گا تو پھر یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.